ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے جاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں موجود تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں اجازت نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا، مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس بہت سے امیر اور وزیر سب جمع تھے۔ ہارون رشید کے بیٹے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المؤمنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المؤمنین اس کو تنبیہ کر دیں، اس کو ڈانٹ جھپٹ لگا دیں، تو شاید یہ اپنی اس حالت سے، اس حرکت سے باز آ جائے۔ امیر المؤمنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ بیٹا، تو اپنی حالت کو دیکھ، تو نے کیا کر رکھا ہے، کس طریقے سے، کس حالت اور کس کیفیت کے ساتھ تو مجلس میں آیا ہے، اور تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو کہا کہ اس ذات کے واسطے جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا کہ اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں، اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے، اس نے مجھے ذلیل کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں، آپ سے الگ ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لے لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی تھی کہ احتیاج کے وقت، ضرورت کے وقت اس کو فروخت کر کے، اس کو بیچ کر کے کام میں لے آنا۔ وہ وہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے، ہفتے میں صرف ایک دن ہفتے کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک اس مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، پھر ہفتے کو مزدوری کر لیتا۔ ایک درم اور ایک دانق یعنی درم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے، مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں، کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا، گارے مٹی، تعمیر کا کام، گھر بنانے کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درم اور 1 دانق مزدوری ہوگی۔
اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر 10 آدمیوں کے برابر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 دینار لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت، ایسا شوق پیدا ہوا کہ میں نے 8 دن تک تعمیر کا کام رکوا دیا، بند کروا دیا، اور ہفتے کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلی دونوں شرطیں بیان کیں، میں نے منظور کر لیں۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتے کے دن کو اس نے اکیلے 10 آدمیوں کا کام 10 آدمیوں کے برابر کس طرح کام کر لیا۔ اس لیے میں نے اسی طرح چھپ کر کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارے لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ کے اولیاء کی غیب سے مدد ہوتی۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ براہ کرم میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔